25 معانی کیے ہیں، جس میں سے اس کا ایک معنی قریبی بنتا ہے، اس کا معنی مددگار بھی بنتا ہے، اس کا معنی دوست بھی بنتا ہے۔ تو اگر قریبی ہو، الولی کا معنی قریبی بھی کیا گیا ہے، تو قرب ایک قرب وہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے قریب ہے، بلکہ انسان تو کیا کائنات کے ہر ذرے کے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کے ماتحت کہ اللہ تعالی ہر چیز کے قریب ہے، لیکن یہاں جو قرب بتایا گیا ہے وہ قرب یہ ہے کہ جب بندہ مومن، یعنی ایک بندہ جب ایمان لے آئے اور مومن بن جائے، پھر اس پر استقامت اختیار کرے، تقویٰ اختیار کرے، اس کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے لبریز ہو، اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، ذکر، محبت کے ساتھ مزین ہو، اس کی محبت کی لطافت اور چاشنی کے ساتھ مزین ہو، جب ان سارے جو یہ عمل ہے انسان کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد جب اسے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس بندے کو ولی کہا جاتا ہے۔ تو حضور غوث العظم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے بچپن سے لے کر آپ کی 91 سال عمر تھی، اس عمر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یہ اپنے دل میں رکھا، خشیت الہی ہی ان کے دل میں تھی کہ آپ ایک ایسے صوفی تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے نام پر قربان کر دی اور اپنی مصروفیات کو اسلام کے نام پر قربان کر دیا، اور صرف جو مقصود تھا وہ اللہ کی رضا تھی، صرف اللہ کی رضا۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، میں بالکل مختصر سی بات کروں گا کہ حضور غوث العظم جب دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے نکلے، آپ کی والدہ نے آپ کو رقم بھی تھمائی، آپ کو ایسے قافلے کے ساتھ بھیجا جو بالکل آپ کے رشتہ دار نہیں تھے، اسلامی رشتہ تو تھا ان کے ساتھ، وہ مسلمان تھے، ان کے ساتھ بھیج دیا، بالکل غیروں کے ساتھ بغداد کی طرف رخ کر دیا اپنے بیٹے کا۔ اس ماں کا جگرا دیکھو، اس ماں کا حوصلہ دیکھو کہ دیش سے پردیش میں بھیج رہی ہے اپنے بچے کو، بچے کی عمر 10-12 سال ہے، بہت مشکل کام ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو مسجد تک نہیں بھیج سکتے، اسلام کی خاطر قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بھیج سکتے، اپنے محلے کی مسجد میں نہیں بھیج سکتے، لیکن غوث اعظم ایسے غوث اعظم نہیں بنے، انہوں نے بڑی محنتیں کی۔ حضور غوث اعظم جب اپنے گھر سے نکلے، ماں کی وصیتیں سنی، اس قافلے کے ساتھ نکلے، آپ سنتے رہتے کہ جب قافلہ وہ جنگل سے گزرا، اس قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میرے پاس کی رقم ہے، دینار موجود ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں ایک بچے کے سچ بولنے کے ساتھ کتنے ڈاکوؤں نے توبہ کر دی۔ یہاں یہ شعر صحیح چسپاں ہوتا ہے کہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضور غوث العظم آپ کی عمر ابھی 10-12 سال ہے، آپ کا تقویٰ، آپ کا مقام ولایت اور آپ کی جو صداقت تھی، اس سے ڈاکو اتنا متاثر ہوئے کہ وہ بھی توبہ کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ڈاکو کا سردار اور وہ سارے ڈاکو جس طرح ڈکیتی میں اپنے سردار کی پیروی کرتے تھے، آج شریعت مطہرہ میں اپنے سردار کی پیروی کر رہے ہیں۔ احباب گرامی، یہ حضور غوث العظم کی زندگی کے پہلو ہیں جو ہمیں یہ سامنے رکھنے چاہیے۔ ہم نے صرف کرامات کو معیار سمجھ رکھا ہے، حالانکہ کرامتیں جو ہیں یہ معیار نہیں ہے۔ کرامت ٹھیک
ٹھیک ہے ایک ولی کا خاصہ ہوتی ہے، لیکن اصل معیار ہمارا کرامت نہیں بلکہ استقامت ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ احباب گرامی، حضور غوث الاعظم آپ سے جو کرامات حاصل ہوئی وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہیں اور بڑے بڑے علماء نے لکھی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آپ علم دین سیکھنے کے لیے بغداد کی طرف گئے تو آپ نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا اور آپ نے کیسے بھوک برداشت کر کے صبر کر کے دین اسلام کو سیکھا، پڑھا اور پڑھایا بھی۔ اگر کرامات معیار ہوتا، یعنی کہ ہم لوگ بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ کافر سے بھی ایسا عمل صادر ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری عقل میں نہ آئے، یہ چیز ہمارے لیے معیار نہیں ہے۔ آپ کی یہ بات علم میں ہونی چاہیے کہ جب دجال آئے گا اس دنیا میں قرب قیامت کے وقت، اس دنیا میں آئے گا تو وہ زمین کو حکم دے گا کہ سبزہ اگا، زمین سبزہ اگائے گی، اور وہ بادلوں کو حکم دے گا کہ بارش برساؤ، بارش برسائی جائے گی۔ لوگ اس کے یہ عمل کو دیکھ کر اس کے ساتھ اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑیں گے، لیکن جن کا معیار صرف اور صرف شریعت اسلامیہ ہوگا، شریعت مطہرہ ہوگا، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اور جو بندہ شریعت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے گا، اسے پتا ہوگا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا، وہ کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں چلے گا۔ اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک وقت جب قرب قیامت کا وقت آئے گا اور جو دجال ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ ہمارے پاکستان میں جو یعنی کہ حدیث پاک میں جو الفاظ ملتے ہیں نا کہ دجال کے ساتھ کون کون لوگ کھڑے ہوں گے، ان میں سے ہمارے پاکستان کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں۔ میرا نام تسلیم یہ کہتا ہے کہ وجہ کیا ہے، ہم کیوں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ ہم ہر ایرے گھرے کو ولی سمجھ بیٹھتے ہیں، ہر جادو ٹونے کرنے والے کو ولی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ احباب گرامی، جو بندہ جادو کرنے والا ہے یا کرانے والا ہے، یہ دونوں کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسلام میں صرف اور صرف ایک استخارہ جائز ہے، بس۔ استخارے کے علاوہ یہ جو ہمیں حساب کرواتے ہیں، یہ بہقی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حساب کرواتا ہے، عامل کے پاس جا کر کتاب کھلواتا ہے، 40 دن تک اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ اور ہم لوگوں نے معاشرے میں تباہی پھیلا رکھی ہے۔ پچھلے جمعے ایک میرا دوست مجھے بتا رہا تھا کہ ہم جس آزمائش میں سے گزر رہے ہیں، ہم جن آسائشوں میں سے گزر رہے ہیں، ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم پر جادو کیا گیا، تم پر ٹونا کیا گیا ہے۔ لیکن دوستو یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر ہمارے گھروں میں ہماری اولادیں پڑھی ہوئی ہوں گی، قرآن پاک پڑھا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں خبیث جنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو نجات عطا فرماتا ہے۔ جب ہم نے قرآن سیکھنا ہی نہیں تو ہمیں سورہ بقرہ کہاں سے آنی؟ سورہ بقرہ 2.5 پاروں کی صورت ہے، وہ کون پڑھے؟ ہمیں تو ایک صفحہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ کاش ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کریں اپنی مشکلات میں،